میرے بار بار کہنے پر بھی آپ لوگ چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے۔ اگر آج رات 1000 سبسکرائبر مکمل نہ ہوئے تو کل کا ایپیسوڈ نہیں آئے گا۔ اور کمنٹ میں ایک چینل پن کر رہا ہوں، اگر آج اس چینل پر 1000 سبسکرائبر مکمل ہو گئے تو کل سے کمنٹ میں پن والے چینل پر ناول اپلوڈ ہوگا۔ تو جلدی سے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور جو کمنٹ میں پن ہے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ تو میرا بیٹا ہے، میں تجھے بہت پیار دوں گی۔ اتنے سالوں تک جو تمہیں کمی محسوس ہوئی وہ سب دور کر دوں گی۔ خالہ دوبارہ سے اداس ہو گئی تھیں اور میں بھی۔ آج مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹا ہوا ہوں۔ خالہ پیار بھری باتیں کرتے ہوئے میرا سر سہلاتی رہیں اور پتہ ہی نہیں چلا کب میری آنکھ لگ گئی۔ ادھر روبینہ خان آج دن بھر اپنے بھروسے مند آفیسرز کے ساتھ خفیہ میٹنگ میں لگی رہی، آنے والے کل کی تیاری کرنے میں۔ کل کے لیے سب سیٹ کر لیا گیا تھا۔ 10 بندوں کی 2 ٹیمیں بنائی گئی تھیں جو بھیس بدل کر اس جگہ کے آس پاس رہنے والے تھے جہاں اس لڑکی نے روبینہ خان کو آنے کا کہا تھا، مگر مشکل یہ تھی کہ وہ جگہ شہر کے باہر تھی جہاں کوئی آبادی نہیں تھی، جس وجہ سے وہاں پر ان لوگوں کا رکنا آسانی سے کسی کی بھی نظر میں آ سکتا تھا۔ یہ سب بنا کسی کی نظر میں آئے کرنا تھا کیونکہ وہاں کا ایس ایچ او عمران فرحت کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ اس لیے روبینہ خان کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ کسی بھی طرح کر کے روبینہ خان اب عمران فرحت کو قانون کے شکنجے میں لینا چاہتی تھی۔ آج شیرو کا برتھ ڈے تھا اور روبینہ خان اس سے ملنا بھی چاہتی تھی، مگر اس کام کی وجہ سے وہ جا نہیں پائی۔ فون پر ہی کچھ دیر کے لیے بات ضرور کی تھی اور جلد ہی اس نے شیرو سے ملنے کا بھی کہا تھا۔ ایک خوشخبری کے ساتھ روبینہ خان عمران فرحت کو پکڑ کر اسے شیرو کی سالگرہ کے تحفے کے روپ میں دینا چاہتی تھی، مگر وہاں کل کیا ہونے والا تھا یہ کسی کو اندازہ ہی نہیں تھا۔ اس بار چال عمران فرحت نے کھیلی تھی اور ظاہر تھا کہ تمام پتے اس کے ہاتھ میں تھے، کیونکہ کھیل بھی اس کا تھا اور گراؤنڈ بھی اس کا۔ رات گئے نکت مزے کے ساگر میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ اس سمندر میں ڈوبتے ہوئے اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں اور وہ خود ہی شیرو کو اپنے ساتھ لگا رہی تھی۔ وہ شیرو کو مکمل طور پر اپنی طرف مائل کر رہی تھی۔ اس کا من چاہ رہا تھا جلدی سے شیرو اس کو ٹیکا لگا دے، مگر شیرو کب سے اسے تنگ کرنے میں لگا تھا اور جو اصل کام تھا وہ نہیں کر رہا تھا۔ اس سب سے تنگ آ کر اس نے شیرو کو سائیڈ پر کیا اور اس پر بیٹھ گئی۔ وہ شیرو کو ٹیکا لگانے کے لیے کہہ رہی تھی، لیکن شیرو تھا کہ اس کی بات نہیں سن رہا تھا۔ پھر اچانک جیسے ہی نکت نے اپنی آنکھیں کھولیں تو وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ اس نے شیرو کی طرف دیکھا، وہ سو رہا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے وہ
نکت کی طرف سے سر سہلانے سے سو گیا تھا اور نکت بھی اسے دیکھتے دیکھتے جانے کب نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ نیند میں ہی اس نے شیرو کو اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ یہ تو اچھا ہو گیا کہ شیرو کی آنکھ نہیں کھلی، ورنہ نکت کے لیے مشکل ہوتا اس کا سامنا کرنا۔ مگر فی الحال نکت کے لیے بھی مشکل تھا، کیونکہ چھوٹی چودرائن اسے بہت تنگ کر رہی تھی۔ نکت نے تھوڑا پیچھے ہٹتے ہوئے خود کو ٹھیک کیا اور آہستہ سے بستر سے نیچے اتر گئی تاکہ شیرو کی نیند خراب نہ ہو۔ مگر کمرے سے جانے سے پہلے وہ شیرو کو ایک بار پھر سے دیکھنے لگی۔ نکت من ہی من میں کتنا پیارا لگ رہا ہے، سوتے ہوئے میری نیند اڑا کر خود سو رہا ہے۔ پتہ نہیں یہ سب کیا ہونے لگتا ہے مجھے۔ جب بھی یہ پاس ہوتا ہے میں خود پر قابو کیوں نہیں رکھ پاتی۔ رضیہ، یہ سب تیری وجہ سے ہو رہا ہے، تو ہی مجھے اس کے قریب لا رہی ہے۔ سمجھ نہیں آتا کہ ٹھیک ہو رہا ہے یا غلط۔ اگر کسی کو پتہ چلا تو وہ کیا کہے گا، مگر اب میرا دل بھی تو اس سے دور نہیں رہ پا رہا۔ خود کے خیالوں میں کھوئی نکت ایک بار پھر سے شیرو کو پیار سے دیکھتے ہوئے اس کے پاس گئی اور اس کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ تبھی باہر سے کسی آواز سے وہ بڑبڑا کر پیچھے ہٹی اور جلدی سے کمرے سے باہر نکل کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ صبح ہونے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا، اس لیے اندھیرا تھا۔ نکت جلدی سے پہلے باتھ روم میں گئی اور اس کے بعد اپنے کمرے میں جا کر بیڈ پر لیٹ گئی، جہاں مہرین پہلے سو رہی تھی۔ صبح ہوتے ہی عادت کے مطابق میں جلدی اٹھ گیا۔ رات بہت اچھی نیند آئی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے میری ماں میرے ساتھ تھی رات بھر۔ ہوتا بھی کیوں نہ، نکت خالہ نے اپنی گود میں سر رکھ کر جو پیار سے مجھے سلایا تھا، اپنی ممتا کی چھاؤں میں، میرا دل چاہ رہا تھا میں پھر سے سو جاؤں۔ اس لیے میں دوبارہ سے آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا اور اس احساس کو دوبارہ سے محسوس کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ ابھی کچھ ہی سیکنڈ ہوئے تھے کہ میرے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ناصرہ، ابھی تک سو رہے ہو؟ یاد ہے نا ہمیں جانا ہے؟ ناصرہ باجی کی آواز سن کر میں نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ گیا۔ ناصرہ باجی بھی اب تک میرے قریب آ چکی تھیں۔ میں نے دیکھا تو ناصرہ باجی کی حالت سے ایسا لگ رہا تھا کہ اٹھ کر سیدھا وہ میرے پاس ہی آ گئی تھیں، کیونکہ وہ فریش نہیں لگ رہی تھیں۔ شیرو، گڈ مارننگ باجی۔ میں اٹھ تو گیا تھا، بس آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا تھا۔ کیا ہمیں ابھی نکلنا ہے؟ ناصرہ، گڈ مارننگ۔ ہاں، ہمیں ابھی نکلنا ہے۔ جلدی سے نہا کر تیار ہو جاؤ، تب تک میں بھی تیار ہو جاؤں گی۔ پہلے ہمیں شہر جانا ہے، وہاں سے سب ساتھ میں چلیں گے۔ سفر 3-4 گھنٹے کا ہے، اس لیے جلدی نکلنا پڑے گا۔ چلو اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، اور ہاں، نئے کپڑے پہن لینا۔ تم کہو تو میں نکال دوں۔ ویسے سب تمہاری الماری میں رکھے ہیں، تمہارے سارے گفٹ کل چیک کر لیے تھے ان لڑکیوں نے۔ شیرو، ٹھیک ہے باجی، میں تیار ہوتا ہوں، آپ بھی تیار ہو جاؤ۔ ویسے بھی آپ تو بنا نہائے ہی
خوبصورت نظر آتی ہیں۔ میری بات پر ناصرہ باجی شرما گئیں اور مجھے دیکھتے ہوئے شرما کر جلدی سے باہر نکل گئیں۔ میں بھی سوچنے لگا یہ میں کیا بول گیا، مگر میں بھی کیا کرتا۔ باجی لگ ہی اتنی اچھی رہی تھیں کہ منہ سے نکل گیا۔ میں سر کو جھٹک کر جلدی سے اٹھا اور باتھ روم میں گھس گیا۔ نہا کر جب میں نے کپڑے چیک کیے تو حیران ہو گیا، کیونکہ یہ وہی کپڑے تھے جو کل مال میں ناصرہ باجی اور شمائلہ باجی نے لیے تھے۔ اس کا مطلب شمائلہ باجی میرے لیے ہی شاپنگ کر رہی تھی کل۔ خیر، میں نے ان میں سے ایک سوٹ پہن لیا جو شمائلہ باجی نے سلیکٹ کیا تھا۔ معید کا کہہ کر میں تیار ہو کر باہر نکلا تو ناصرہ باجی بھی سامنے سے آ رہی تھیں۔ باجی بہت خوبصورت لگ رہی تھیں، بنا میک اپ کے سادے سے سوٹ میں بھی قیامت۔ میں انہیں دیکھ رہا تھا۔ جب ہماری نظریں ملیں تو شرما کر انہوں نے نظریں جھکا لیں۔ ناصرہ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ شیرو آپ کتنی اچھی لگ رہی ہیں۔ باجی بس یہی دیکھ رہا تھا۔ ناصرہ اب چلیں، باقی باتیں گاڑی میں کر لینا، اگر ان میں سے کوئی اٹھ گیا تو دیر ہو جائے گی۔ باجی کی بات مانتے ہوئے میں ان کے ساتھ نیچے آ گیا۔ نیچے سب اٹھ چکے تھے مگر اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ ماما شاید باہر کھیتوں میں چلے گئے تھے۔ میں نے سوچا کہ جانے سے پہلے نائلہ مامی سے مل لوں۔ جیسے ہی میں نائلہ مامی کے کمرے کی طرف بڑھا، نائلہ مامی کچن سے باہر آتے ہوئے نظر آئیں، ہاتھ میں دودھ اور چائے کا کپ پکڑے ہوئے۔ میں نے نائلہ مامی کو آداب کہا تو انہوں نے بھی دعائیں دیں۔ نائلہ مامی، مجھے پتہ تھا تم لوگ بھی بنا کچھ کھائے بھاگنے کی کوشش کرو گے۔ چلو یہ چائے دودھ پی لو تم دونوں، اور یہ تھوڑا سا کھا بھی لو۔ ناصرہ، ارے مامی جی، آپ نے اتنی ٹینشن کیوں لی؟ ہم تو شہر جا کر کھا لیتے، وہاں انکل آنٹی ہمارا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ نائلہ، وہ سب تو وہاں جا کر ہوگا، گھر سے کیا بھوکے جاؤ گے میرے بچوں؟ چلو جلدی کرو، اور تو بیٹھ یہاں، ذرا تیری نظر اتار دوں، کتنا پیارا لگ رہا ہے، کہیں کوئی نظر نہ لگا دے تجھے۔ شیرو، مجھے کون نظر لگائے گا مامی، آپ ایسے ہی پریشان ہوتی ہیں۔ ناصرہ۔ نائلہ مامی کچن سے مرچی لے آئیں اور میری نظر اتارنے لگیں۔ ایسے ہی میں نے دودھ اور باجی نے چائے ختم کی اور ساتھ میں ہلکا پھلکا ناشتہ کر کے نائلہ مامی سے اجازت لے کر ہم نکل پڑے باجی کی گاڑی میں۔ باجی گاڑی چلاتے ہوئے مجھے دیکھتیں اور مسکراتیں۔ ناصرہ مامی سچ کہہ رہی تھیں، آج تم بہت اچھے لگ رہے ہو ان کپڑوں میں، کہیں کوئی نظر ہی نہ لگا دے۔ شیرو، آپ بھی نہ باجی، اتنا بھی نہیں، کچھ مجھے کسی کی نظر لگنے والی، اور کس کی لگے گی نظر بھلا؟ ناصرہ، کسی کی بھی لگ سکتی ہے، کیا پتہ میری لگ جائے۔ شیرو، آپ کی نظر مجھے کیسے لگے گی؟ آپ تو میری پیاری باجی ہو۔ ویسے اگر ایسا ہے تو نائلہ مامی کو آپ کی بھی نظر اتارنی چاہیے تھی، کیونکہ آپ بھی آج بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اور کیا پتہ آپ کو میری نظر لگ جائے۔ ناصرہ شرماتے ہوئے، تمہاری نظر مجھے لگے، اس سے اچھا اور کیا ہوگا؟ شیرو، کیا مطلب؟ ناصرہ، کچھ نہیں، ایسے ہی۔ ہم دونوں باتیں کرتے ہوئے
آدھے گھنٹے میں شہر پہنچ گئے۔ انکل آنٹی کے جب گھر پہنچے تو وہ دونوں تیار تھے اور ناشتے کی تیاری کر رہے تھے۔ میں نے انکل کو آداب کہا۔ آنٹی شاید کچن میں تھیں۔ انکل: جیتے رہو، صحیح وقت پر آئے ہو تم دونوں۔ آؤ آؤ بیٹھو، شمائلہ بھی آتی ہوگی، تمہاری آنٹی کچن میں ناشتہ تیار کروا رہی ہے۔ ناصرہ: میں آنٹی کی ہیلپ کرتی ہوں انکل۔ انکل باجی کو روکتے رہے پر باجی بنا سنے سیدھا کچن میں چلی گئیں۔ شیرو: انکل موہت نہیں چل رہا کیا؟ انکل: نہیں، اسے ایک کام سے جانا پڑے گا آفس کے۔ میں تو یہاں نہیں ہوں گا، اس لیے اپنی جگہ بھیج رہا ہوں۔ شمائلہ جا رہی ہے ہمارے ساتھ، لو وہ بھی آ گئی۔ میں نے انکل کی بات سن کر سیڑھیوں کی طرف دیکھا جہاں سے شمائلہ نیچے اتر رہی تھی۔ ون پیس بلیک گاؤن میں وہ قیامت لگ رہی تھی۔ کرلی بال جو ہوا کے ساتھ ہل رہے تھے اور گورا رنگ جو کالے لباس میں اور بھی زیادہ گورا لگ رہا تھا۔ خوبصورت اتنی کہ کوئی مثال ہی نہیں۔ اوپر سے گاؤن میں ان کی پوری شیپ دکھائی دے رہی تھی۔ ان کو غور سے دیکھتے ہوئے جب میری نظر ان کے چہرے پر پڑی تو وہ مجھے دیکھ رہی تھیں اور نظریں ملتے ہی میں ہڑبڑا گیا جیسے میری چوری پکڑی گئی ہو۔ انکل: گڈ مارننگ بیٹا، آج تو سچ میں بہت پیاری لگ رہی ہے میری بیٹی، ایسے ہی رہا کرو ہمیشہ۔ شمائلہ باجی چلتے ہوئے پاس آئیں اور انکل سے گلے لگ کر ملیں، پھر میرے قریب آئیں۔ شمائلہ: گڈ مارننگ شیرو، کیسے ہو؟ شیرو: میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ شمائلہ: تمہارے سامنے ہوں، کیسی لگ رہی ہوں؟ بہت ہی پیاری لگ رہی ہے میری بیٹی۔ اور تم کھڑے کیوں ہو؟ چلو بیٹھو اور جلدی سے ناشتہ کر لو۔ کچن سے آنٹی اور ناصرہ باجی ہماری طرف آ رہی تھیں، ساتھ میں رانی بھی تھی۔ کھانے کی ٹیبل پر رکھنے کے بعد آنٹی مجھ سے اور شمائلہ باجی سے ملیں، پھر ناصرہ باجی اور شمائلہ باجی آپس میں باتیں کرتے ہوئے بیٹھ گئیں۔ ہم سب نے ناشتہ کیا اور ایک ہی گاڑی میں نکل پڑے۔ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے ہم یتیم خانے پہنچ گئے، جہاں باہر سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ اندر اچھا خاصا بڑا پروگرام ہونے والا ہے۔ یہ یتیم خانہ کافی بڑا لگ رہا تھا، جس کی عمارت 2 منزل تھی۔ باہر کافی گاڑیاں کھڑی تھیں، یعنی کہ لوگوں کی کافی تعداد اندر موجود تھی۔ ہمارے وہاں پہنچتے ہی جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے ایک آدمی آگے آیا جو انکل کا کوئی ملازم تھا۔ وہیں کچھ اور بھی جانے پہچانے چہرے تھے جنہیں میں پچھلی بار ملا تھا۔ انکل کے ساتھ ہی ہم سب گاڑیوں سے اترے۔ انکل نے آنٹی کو شمائلہ باجی اور ناصرہ باجی کے ساتھ گیسٹ روم میں جانے کو کہا اور تھوڑا ریسٹ کرنے کو کہا۔ لمبے سفر کے بعد انہیں فریش ہونے کی ضرورت تھی شاید۔ انکل میرے کندھے پر ہاتھ رکھے مجھے ایک طرف بنے آفس میں لے گئے۔ انکل: یہ ہے وہ یتیم خانہ جو تمہارے والد صاحب نے اپنی محنت سے کھڑا کیا تھا۔ یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا کام تھا شاید، جو انہیں بہت خوشی دیتا تھا۔ نہ جانے کتنے ہی یتیم بچوں کو یہاں سہارا ملا اور وہ اچھی زندگی جینے کے قابل بنے۔ یہاں یتیم بچوں کے لیے صرف گھر نہیں بلکہ ان کی تربیت اور زندگی میں کچھ بننے کے لیے انہیں کام اور ہنر
بھی سکھایا جاتا ہے۔ اس کو چلانے والے ٹرسٹ کا مالک انہوں نے مجھے بتایا تھا، اس لیے تب سے اب تک میں ہی اسے دیکھ رہا ہوں اور اب آگے تم یہ سب دیکھو گے۔ مگر ایک بات کا خیال رکھنا، جب تک وقت ٹھیک نہیں آ جاتا تب تک تم یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گے کہ تم محمود کے بیٹے ہو۔